हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप PSC TRE 4 या बिहार स्टेट उर्दू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं उर्दू अदब के मार्जी सवालात आपके सामने पेश करने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत ही अहम और ख़ास होगा। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। इससे पहले मैंने कई वीडियो जो है उर्दू अदब मार्जी सवालात पे बना करके डाला हूँ, आप अगर उनको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सवालात के जानिब बढ़ते हैं। और आज का सवाल यह है 26 नंबर, इससे पहले मैंने 25 नंबर तक के करवा दिया था, अब जो है 26 नंबर से आगे जो है 50 तक के करवाऊँगा। तो सवाल यह है कि इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? क्या दीवान गालिब की सबसे ज़्यादा शरहें लिखी गई हैं, ये दुरुस्त है? या डॉक्टर ज़ोर नामवर अफसाना निगार थे, ये दुरुस्त है? या कृष्ण चंद्र जो है के शेरी मजमुआ का नाम शिकस्त है, ये सही है? या फिर यादों की बारात गालिब के खुद नविश्त है, ये सही है? तो क्या सही है आपको बताना है। तो इनमें से जो है ऑप्शन 1 जो है दीवान गालिब की सबसे ज़्यादा शरहें लिखी गई हैं, ये दुरुस्त है, बाकी जो है दुरुस्त नहीं है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल ये है कि उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? क्या हिंद यूरोपी से ताल्लुक़ रखती है, या द्राविड़ी से, या अफ़रो एशियाई से, या हिंद आर्याई से? तो ये सवाल भी बहुत मशहूर है और मैंने कई बार जो है ये सवाल करवाया है, तो उम्मीद है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि उर्दू ज़बान जो है हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि अफ़साना लाजवंती का मुसन्निफ़ कौन है? क्या सआदत हसन मंटू हैं, या राजेंद्र सिंह बेदी हैं, या लाम अहमद हैं, या कृष्ण चंद्र हैं? तो अफ़साना लाजवंती का मुसन्निफ़ जो हैं वो राजेंद्र सिंह बेदी हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि सआदत हसन मंटू का इंतकाल किस सन में हुआ? क्या 1953 ईस्वी में हुआ है, या फिर 1955 ईस्वी में हुआ है, या 1957 में हुआ है, या 1958 में हुआ है? तो सआदत हसन मंटू का इंतकाल जो है 1955 ईस्वी में हुआ है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई, ये शेर किसका है? क्या फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है, या जिगर मुरादाबादी का है, या हशरत मोहानी का है, या फ़िराक गोरखपुरी का है? तो ये शेर किसका है आपसे सवाल किया जा रहा है। तो ये शेर जो है फ़िराक गोरखपुरी का है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि इनमें कौन सी किताब जो है रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? क्या हम नफसान रफ्ता जो है रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है, या मज़ामीन रशीद ये नहीं है, या ज़र गुज़श्त या गुंजहाए गिरामाया ये नहीं है? तो इनमें से रशीद अहमद सिद्दीकी की कौन सी तसनीफ़ जो है नहीं है? तो ये जो ज़रगुज़श्त है ये रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है, बाकी ये तीनों जो है रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। उसके बाद सवाल ये है कि इनमें शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब कौन सी है? क्या अदबी तनक़ीद ये है, या तख्लीक़ी अमल ये है, या लफ्ज़ माना ये है, या इफ़कार व मसाइल? तो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब जो है लफ्ज़ माना है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल ये है कि कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? क्या अपने दुख मुझे दे दो ये नहीं है, या ग्रहण नहीं है, या हतक नहीं है, या लाजवंती नहीं है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का जो है ये हतक जो किताब है ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि वहदत तासीर जो है किस सिन्फ़ की नुमाया और अहम ख़ुसूसियत है? क्या दास्तान का है, या नावल का है, या ड्रामा का है, या मुख्तसर अफ़साना का है? तो वहदत तासीर जो है मुख्तसर अफ़साना का नुमाया और बहुत अहम ख़ुसूसियत है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि इनमें तबाज़ात दास्तान कौन सी है? क्या फ़साने अजायब है, या सबरस है, या बागो बहार है, या अलिफ लैला है? तो तबाज़ात दास्तान जो है वो फ़साने अजायब है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा।
اس کے بعد 36 نمبر سوال یہ ہے کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ یہ شعر کا خالق کون ہے؟ یعنی کہ یہ شعر کس کا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، کیا فراق کا ہے یا شاد کا ہے یا مومن کا ہے یا پھر درد کا ہے؟ تو یہ شعر جو ہے یہ شاد عظیم آبادی کا ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد 37 نمبر سوال یہ ہے کہ قطب مشتری جو ہے کس صنف سخن سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا قصیدہ سے تعلق رکھتی ہے یا مرثیہ سے یا مثنوی سے یا واسوخت سے؟ تو قطب مشتری جو ہے وہ مثنوی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ کیا میر حسن ہے یا ملا وجھی ہیں یا غواسی ہیں یا فخر الدین نظامی ہیں؟ تو اردو کا پہلا مثنوی نگار جو ہے فخر الدین نظامی بیدری ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ان میں کون سا صوفی شاعر ہے؟ کیا فانی بدایونی ہیں یا خواجہ میر درد ہیں یا فائز ہیں یا پھر محمد رفیع سودا ہیں؟ تو ان میں سے جو ہے سب سے زیادہ مشہور خواجہ میر درد جو ہیں وہ صوفی شاعر ہیں، اور باقی جو ہے فانی بدایونی بھی صوفی شاعر ہیں لیکن خواجہ میر درد کے بعد، تو اس لیے جو ہے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 40 نمبر کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ کیا میر تقی میر کا ہے یا مومن کا ہے یا شاد کا ہے یا پھر آتش کا ہے؟ تو یہ شعر جو ہے یہ آتش کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شوکت علی خاں کس شاعر کا اصل نام ہے؟ کیا حسرت موہانی کا ہے یا پھر جگر مراد آبادی کا اصل نام ہے یا فانی بدایونی کا ہے یا پھر اصغر گونڈوی کا ہے؟ تو شوکت علی خاں جو ہے یہ فانی بدایونی کا اصل نام ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی اپنے زمانے کے کس تحریک کے مخالف تھے؟ کیا وہابی تحریک کے مخالف تھے یا علی گڑھ تحریک کے یا رومانی تحریک کے یا ترقی پسند تحریک کے؟ تو اکبر الہ آبادی جو ہیں علی گڑھ تحریک کے سخت مخالف تھے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ کیا گل تر ہے یا بساط رقص ہے یا سرخ سویرا ہے یا پرواز ہے؟ تو مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ سرخ سویرا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فراق گورکھپوری کس سن میں پیدا ہوئے؟ کیا 1896 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں یا پھر 1897 عیسوی میں یا 1898 عیسوی میں یا 1899 عیسوی میں؟ تو فراق گورکھپوری جو ہیں وہ 1896 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ زندہ نامہ کا تعلق ادب کے کس صنف سے ہے؟ کیا مکاتب سے ہے یا سوانح سے ہے یا شاعری سے ہے یا مختصر افسانہ سے ہے؟ تو زندہ نامہ کا تعلق جو ہے وہ شاعری سے ہے، یہ شعری مجموعہ ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اور آپ کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ زندہ نامہ کس کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، دیکھیے بتانے سے آپ کو جو ہے ذہن میں بات رہ جاتی ہے، اگر آپ کسی چیز کو لکھ دیتے ہیں اور خاص طور سے کئی ساروجنک جگہ پہ لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ کمنٹ باکس ہے یہ اوپن ہے، یہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو، اگر یہاں پہ لکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات جو ہے زیادہ دیر تک کی یاد رہے گی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لکھ دیا کریں، لکھنے میں کوئی زیادہ آپ کا وقت نہیں لگے گا، تو اس لیے لکھنے سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو کمنٹ میں جو ہے ضرور زندہ نامہ کے مصنف کا نام بتائیے گا۔ اس کے بعد 46 نمبر سوال یہ ہے کہ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو دو شبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ کیا تضاد استعمال کیا گیا ہے یا پھر مبالغہ یا تلمیح یا اشتقاق؟ تو اس شعر میں جو ہے وہ تضاد استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہے۔ اور کیوں کیسے وہ میں بتا دیتا ہوں، وہ اس لیے تضاد استعمال کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں رات اور دن، صبح اور شام کا ذکر ہے، رات جو ہے دن کا متضاد ہے اور صبح شام کا متضاد ہے، اس لیے جو ہے اس شعر میں تضاد کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ صحیح شعر کی نشاندہی کرنا ہے، شعر کیا صحیح ہے آپ کو بتانا ہے۔ شعر یہ ہے کہ غالب مجھے سفر میں اگر ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نذر کروں گا حضور کی،
ایک تو یہ شعر ہو گیا، کیا یہ صحیح ہے؟ یا پھر دوسرا ہے، غالب گر سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نذر کروں گا حضور کی. یا پھر یہ صحیح ہے، یا پھر یہ ہے کہ غالب سفر میں مجھ کو اگر ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نذر کروں گا حضور کی. تو اس طریقے سے شعر دیا گیا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ جو ہے اس کا صحیح کیا ہوگا. تو اس میں جو ہے شعر 4 طریقے سے دیا ہوا ہے. اس میں یہ جو بی آپشن ہے، یعنی کہ غالب گر سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نذر کروں گا حضور کی، یہ صحیح ہے. چونکہ جو ہے اس میں الف نہیں لگا ہوا، یعنی کہ اگر اس میں دیکھ رہے ہوں گے اگر ہے، اس میں بھی جو ہے اگر ہے، اس میں بھی اگر ہے، لیکن اس میں اگر نہیں ہے. صحیح جو شعر ہے اس میں اگر نہیں ہے، گر ہے، غالب غر سفر میں مجھے، تو اس لیے یہ صحیح ہے، باقی صحیح نہیں ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. قصیدے کے اجزاء ترکیبی کس ترتیب سے ہوگا وہ بتانا ہے آپ کو. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ قصیدے کے اجزاء ترکیبی جو صحیح ہے ترتیب سے وہ ہے تشبیب، گریز، مدح، دعا. تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ چاندنی بیگم کس کی تخلیق ہے؟ کیا عصمت چغتائی کا ہے، یا قاضی عبدالستار کا ہے، یا جیلانی بانو کا ہے، یا قرۃ العین حیدر کا ہے؟ تو چاندنی بیگم جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا. اس کے بعد سوال یہ ہے، اور آج کا یہ آخری سوال ہے، کہ سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ کیا سحر تھا، یا پھر حسرت تھا، یا وحشت تھا، یا نسیم تھا؟ تو سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص جو ہے وحشت تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا. تو ساتھیوں یہ تھے کل 50 سوالات. امید ہے آپ کو بہتر لگا ہوگا، اور بہتر لگا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کر لیجیے، اور اپنے دوستوں تک کے جو ہے اس کو شیئر کر دیجیے. شکریہ، تھینک یو.